آج کوئی ایسی گھڑی ہوتی ہے یہ لیلۃ القدر میں جس کے متعلق فرمایا گیا بندہ جو مانگے گا مولا عطا کرے گا. ہاں، اور صرف یہ بات ہے کہ اگر وہ گھڑی لیلۃ القدر کی قبولیت کی کسی کو مل گئی تو فرمایا گیا پچھلے جتنے گناہ تھے مولا اس گھڑی میں معاف فرمائے گا. اسی لیے اس گھڑی کو ضائع نہ کریں. اللہ رب العزت کو منانے کا وقت ہے اور وہ بہت جلدی مانتا ہے. دنیا جلدی نہیں مانتی مگر پروردگار ایک سجدے میں مانتا ہے. اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. مختصر میں ذکر کرواتا ہوں. اس ذکر کی مجلس کی برکت یہ ہے کہ کئی نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے خواب میں میرے مصطفیٰ کی زیارت کی. اگر دل حاضر رہے تو انشاءاللہ العزیز کل اس مجمع سے کوئی نہ کوئی ایسا خوش نصیب ضرور ہوگا جس کو میرے مصطفیٰ نوازیں گے انشاءاللہ. بلکہ ہم سب تمنا یہی کرتے ہیں یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. آؤ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توجہ انہماک کے ساتھ ذکر پاک کرتے ہیں. جب یہ بندہ ذکر کرتا ہے تو دلوں پر جمع ہوا میل گناہوں کا نکل جاتا ہے اور وہ پاک ہوتا ہے اور رب تبارک و تعالی اس بندے سے راضی ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھیں, رب نہ چاہے تو کسی کی زبان پر وہ اپنے ذکر کی توفیق بھی نہیں دیتا. اگر وہ آج کی رات تمہیں اپنے ذکر کی توفیق بخش رہا ہے تو یہ سمجھ لینا وہ رحمان تمہیں آج معاف کرنے کے لیے بلایا ہے, تمہیں اپنے پاس عطا کرنے کے لیے بلایا ہے. ورنہ اتنی رات کو لاکھوں لوگ اور بھی ہوں گے. تمہیں اگر یہ سعادت مل رہی ہے تو مخصوص لوگ ہو آپ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں کھڑے رہنے کی سعادت بخشی ہے. آؤ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے پہلے توبہ کرو. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ رب العزت کے صفاتی نام میں ایک نام لطیف ہے جس کا مطلب ہے نرمی کرنے والا. انسان گناہ کر کے کبھی اتنا سخت ہوتا ہے کہ قرآن کہتا ہے بعض لوگ وہ ہیں جن کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہوتے ہیں. پتھر تو خوف خدا سے کبھی روتے ہیں تو ان سے جھرنے بہتے ہیں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے یہ پہاڑوں سے جو پانی بہتا ہے تم کیا سمجھتے ہو کوئی ندی نالا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ خوف خدا سے رو رہے ہوتے ہیں. اور جب کبھی لینڈ سلائیڈنگ کی بات سنتے ہوں گے, چٹان کھسک کر گر گئی, یہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. پہاڑوں کے کئی پتھر ایسے ہیں جو خوف خدا سے لرزتے ہیں تو پہاڑوں سے گر جاتے ہیں. پتھروں میں یہ خوف ہے کس بات کا کہ انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. انسان بے خوف گھوم رہا ہے, ہماری آنکھیں روتی نہیں ہیں. برسوں ہو گئے رحمان کو یاد کر کے رویا نہیں, اس کی جہنم کا ڈر نہیں, قبر کے عذابات کا احساس نہیں. کیوں؟ صرف اس لیے کہ دل سخت ہو گیا ہے, پتھر ہو گیا ہے. اس پتھر دل کو اگر نرم کرنا ہے تو اس اللہ کی بارگاہ میں یہ ذکر کرو, اس ذکر سے دل نرم ہو جاتے ہیں. اللہ لطیف بعبادہ یا لطیف 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 الطف بنا. آؤ آخری ذکر پاک اس کڑی کا سلطان سیدنا ابو الحسن شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث افریقہ, ان کا دیا ہوا ذکر پاک ہے. فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے ناموں میں ایک نام ہے حی اور قیوم. وہ ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہنے والا اور ہر شے کو قائم رکھا ہوا ہے. فرمایا جو بندہ اللہ کو حی اور قیوم کہہ کر پکارتا ہے تو مرے ہوئے دلوں کو اللہ زندہ کرتا ہے, اور جب سب کے دل مر جائیں مولا اس کا دل زندہ رکھتا ہے. آج ہمارے دل مرجھائے ہوئے ہیں, مرے ہوئے ہیں.
یہی تو بات ہے، بغل میں ہمارا بھائی اگر گردن پر اس کی چھری چل رہی ہے، اگر بیدار نہیں تو اس کا مطلب ہے مرا ہوا دل ہے۔ غیرت اگر مر گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے دل مرجھا چکا ہے۔ تمہیں کوئی چیز اگر جگہ نہیں پا رہی ہے، اٹھا نہیں پا رہی، تو اس کا مطلب ہے مرا ہوا دل لے کر کے گھوم رہے ہو۔ ان مرے ہوئے دلوں کو زندہ کرو۔ میرے عزیزوں، صحابہ کا حال تو یہ تھا کہ اگر ایک مسلمان کو کسی نے گالی دے دیا تو ان کی تلواریں نکل گئیں۔ آج ایسا ہے کہ بانی اسلام کو ہزاروں گالیاں دی گئیں، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ تم چاقو چھری تلوار نکالو، نہیں، وہ وقت نہیں ہے تمہارے پاس۔ کم سے کم اتنا تو ہوتا کہ تم اپنے نبی کو یاد کر کے آنکھیں بہا دیتے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ، مرا ہوا دل ہے تو احساس کچھ نہیں ہوتا۔ آؤ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر کے اس کو پکارتے، مولا ہمارے مرجھائے ہوئے دلوں کو زندہ فرما۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا حی یا قیوم، 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 یا حی یا قیوم۔ دعا کا وقت ہے۔ یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، احسن الخالقین، تیرے عاجز بندے اپنی طاقت و استطاعت کے مطابق تیرا ذکر کیے، تیری عبادتیں کی، اس میدان میں جمع ہوئے۔ مولا یہ سب بندے تجھے رحمان پکار رہے ہیں، تجھے حی و قیوم اور لطیف پکار رہے ہیں۔ مولا تو سارے بندوں کو دیکھ رہا ہے، علیم و خبیر ہے، ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آج ليلۃ القدر کا انعام ہمیں عطا فرما دے۔ اے رب ذوالجلال، گناہوں سے تھکے ہارے تیرے دربار میں آئے ہیں، یہاں سے اب مایوس نہ لوٹا۔ تیرے حبیب نے فرمایا آج جہنم سے تو لاکھوں کو آزاد کر رہا ہوگا، اے کریم خدا ان میں ہمارا بھی نام شامل فرما۔ اے رب ذوالجلال، اگر تو نے ہمیں معاف کر دیا تو نہ تیری جنت چھوٹی ہوگی، نہ تیری رحمت میں کوئی کمی ہوگی۔ مولا تو اگر ہمیں معاف کر دے تو ہم تیرے ہی تو بندے ہیں، اور اگر تو نے ہمیں عذاب دیا تو مولا تیرے ہی تو بندے ہیں، تیرے ہی تو بندے ہیں۔ مولا یقیناً میں اپنے اعمال سے تیری جنت میں جانے کے قابل تو نہیں، مولا ایسے اعمال نہیں کہ تیری جنت میں جا سکوں، مگر مولا تیری جہنم کا عذاب سہنے کے بھی قابل نہیں۔ بخش دے مولا تو اپنے فضل سے، بخش دے مولا تو اپنے فضل سے۔ آج تیرے حبیب کی امت ہر جگہ سے چیخ رہی ہے، مولا آج تیرے حبیب کی امت آزمائش سے گزر رہی ہے۔ اے کریم خدا، ہم سب کے بازوؤں میں حیدری طاقت عطا کر دے مولا، ہماری آنکھوں کو حیا عطا فرما، ہماری زبان کو غلاظت سے بچا لے، ہمارے کانوں کو مغلظات سے بچا لے، ہمارے پیٹ کو حرام لقمے سے بچا لے۔ اے رب ذوالجلال، ہم نے بار بار تیرے دربار میں بیماروں کی شفا کے لیے بھیک مانگی، آج ليلۃ القدر میں تیرے دربار میں بھیک مانگتے ہم کو گناہوں کی بیماری سے شفا دے دے، گناہوں کے مرض سے شفا عطا فرما دے۔ اے رب ذوالجلال، ہماری ماؤں بہنوں بچیوں بیٹیوں بہوؤں سب کو ہم نے تیرے حوالے کر دیا، ان کی عزتوں کی تو حفاظت فرما دے۔ اے الہ العالمین، آج تیرے دربار میں یہ سارے بندے سچی توبہ کرتے ہیں، مولا ہم سب کی توبہ کو قبول فرما۔ مولا توبہ کرتے ہیں پھر گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں پھر گناہ کرتے ہیں، مولا صرف بار بار اس لیے توبہ کرتے ہیں کہ تو رحمان ہے، مولا تو رحیم ہے۔ ہزار بار بھی بندہ تیرے دربار پر آئے تو اسے بھگاتا نہیں۔ اے کریم خدا، اگر تیرے دربار میں نہ آئے تو ہم جائیں کہاں؟ تجھ سے جو منہ چھپائیں تو کریں کس کے سامنے؟ مولا آج جتنے بندے تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں سب کو معاف کر دے، مولا سب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ارحم الراحمین اکرم الاکرمین۔ مولا آج
اتنا خون بہایا جا رہا ہے. اب تو حالات ایسے آ گئے ہیں کہ ہماری اذانوں پر، ہماری مسجدوں پر، ہمارے محرابوں پر ظالموں کی آنکھیں گڑ گئی. اے کریم خدا، ہم کروڑوں میں ہو کر تیری اذانیں نہ بچا سکے. اے العالمین، کل یہ کلمہ مقدسہ پر بھی حملہ کریں گے. اے ارحم الراحمین، اتنے کمزور آج ہم ہیں، تیری بارگاہ میں شکایت نہ کریں تو کہاں جائیں. مولا یہ سوئی ہوئی قوم کو پھر سے جگا دے. مولا یہ سب تیرے سجدے کرتے ہیں، ان کی غیرت ایمانی کو بیدار فرما دے. اے مولا، اے کریم خدا، صحابہ کا صدقہ عطا فرما دے. مولا ہم سب کو محتاجی سے بچا لے. مولا ہم سب کو بری بیماریوں سے بچا لے. نیک و صالح فرمان بردار اولاد عطا کر. قیامت تک ہماری نسل میں عاشقان مصطفیٰ پیدا فرما. ہماری اولاد کو، ہمارے اہل خانہ کو بد عقیدہ اور گمراہ ہونے سے بچا لے. جو ہمارے خاندانوں میں انتقال کر چکے، مولا ان کی مغفرت کر. ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. قبرستانوں میں سوئے ہوئے بہت سارے لوگ آج دعاؤں کا انتظار کر رہے ہوں گے. مولا ہم رمضانوں میں اچھی اچھی سحریاں اور افطاریاں کر رہے ہیں. اے کریم خدا، اس رمضان کی برکت سے ان کی قبروں کو جنت بنا دے، ان کو سکون و اطمینان عطا فرما. ارحم الراحمین، اے کریم خدا، ہماری دعاؤں کو حضور کے نالین پاک کے صدقے قبول فرما. مانا کہ سخت مجرم و بدکار ہوں، مولا گنہگار ضرور ہوں، خار ہے، بدکار ہے، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے. مولا تو بے سبب معاف فرما دے. کریم خدا، اے رب العالمین، ہم یہاں چونٹی کے کاٹنے کو بھی برداشت نہیں کر پاتے، مچھر کے کاٹنے سے بے قرار ہوتے ہیں. کہیں تو اگر ہمارے گناہوں پر خفا ہو کر قبروں میں جانے کے بعد سانپ اور بچھوؤں کے عذاب ہم پر نافذ کر دے تو بھلا ان کے ڈنک کو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے. ہم یہاں موم بتی کی آگ کو اپنی انگلی میں نہیں برداشت کر پاتے، جہنم کے لپکتے ہوئے شعلوں کا مقابلہ نہ کر سکیں گے. مولا آج کی ليلۃ القدر میں ہم سب کو معاف فرما دے. اے کریم خدا، آخر میں صرف اتنی التجا ہے کہ یہ آنکھیں اب بہت تھک چکی ہیں. مولا ظلم اور گناہ دیکھ دیکھ کر کچھ ایسا کر دے میرے کردگار، آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. مولا جب ہمیشہ کے لیے آنکھ بند ہونے والی ہو، موت سے پہلے ایک بار مدینے والے آقا کے چہرے کی زیارت نصیب فرما. مولا میں گنہگار ہوں اور بڑے مرتبوں کی خواہش، تو کریم ہے خدایا، تیری بندہ پروری ہے. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. بیٹھے جو درے پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. حیدرآباد کے سارے خوش عقیدہ مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. یہ سارے جم غفیر کو مولا مجاہدین اسلام بنا دے، ان کو غازیان اسلام بنا دے. تیرے حبیب پاک کے قدموں میں مر مٹنے والی جان انہیں عطا فرما.